بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کے بتائے ہوئے کلمات کے واسطے سے حضرت آدم کی توبہ تو قبول ہو چکی اور اس عظیم شرف پر انتہائی مسرور بھی ہوئے اور ہونا بھی چاہیے تھا، یہاں تک کہ مدتوں مسرت کے آنسو بھی بہاتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل سے ناراضی باری، فراق جنت اور جدائی جناب حوا کے غم کے بادل نہ چھٹنے اور وہ بدستور رنجیدہ رہے۔ تو خداوند عالم نے آدم سے فرمایا کہ اے آدم، ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو فرشتوں کے مقابلہ میں سرفراز کیا، ہم نے تم کو جنت میں رکھا اور اب تمہارے ترک اولیٰ کو بھی معاف کر دیا اور تمہاری توبہ بھی قبول کر لی، آخر اب کیوں رنجیدہ ہو؟ عرض کی مالک، اپنے کیے کا جو بدلہ پا چکا ہوں اور رنج و غم برداشت کر چکا ہوں، اس کی تلخی اور اس کے اثرات دل سے نہیں جاتے۔ ارشاد ہوا کہ مکہ جا کر کعبہ کا طواف کرو، دل مطمئن ہو جائے گا اور روح سکون پا جائے گی۔ پھر جبریل کو حکم دیا کہ آدم کو مکہ لے جا کر انہیں میری گھر کا طواف کراؤ۔ حضرت آدم حضرت جبریل کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچے اور اس گھر کا طواف کیا جو خیمہ کی صورت میں مقام بیت پر نصب تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم کو جبریل پا پیادہ لے گئے، جہاں جہاں ان کے قدم پڑتے تھے سبزہ لہلہانے لگتا تھا اور ریت کا میدان گلزار بنتا جاتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے مقام بیت پر ایک یاقوت سرخ کا ایسا گھر بنا دیا تھا جس میں نور کی قندیلیں آویزاں تھیں۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک شرقی اور ایک غربی۔ اس کے اوپر ایک خیمہ زبرجد سبز کا نصب تھا جس کی تنابینیں سونے کی تھیں۔ حضرت آدم جناب جبریل کے ہمراہ مکہ پہنچ کر مشغول طواف ہوئے۔ طواف سے فراغت کرتے ہی ان کے دل کو قدرے سکون حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد جناب جبریل نے انہیں کوہ صفا پر پہنچا دیا۔ کوہ صفا پر پہنچنے کے بعد ملاقات حوا کا اشتیاق شدت پکڑ گیا اور وہ ان کی ملاقات کے لیے بے انتہا پریشان ہوئے۔ بالآخر کوہ صفا سے اترے اور ایک جانب کو چل پڑے۔ جس طرح حضرت آدم بے چین تھے، جناب حوا بھی بے چین تھی، اور جس طرح حضرت آدم کوہ صفا سے اتر کر تلاش ہوا میں ایک طرف کو چل پڑے تھے، اسی طرح جناب حوا بھی کوہ مروہ سے اتر کر ایک جانب کو روانہ ہو گئی تھی۔ نہ آدم کو معلوم تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، نہ حوا کو خبر تھی کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اتفاقاً دونوں چلتے چلتے مقام عرفات پر پہنچے اور دونوں میں ملاقات ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو جبریل کے ذریعے سے پہچانا، کیونکہ امتداد زمانہ، صدمہ اور فضا عرضی کی وجہ سے دونوں کے چہرے متغیر ہو گئے تھے اور پہچاننے کا امکان نہ رہا تھا۔ غرض یہ کہ پہچاننا اور بہت روئے مقام تعارف کو عرفات اور یوم ملاقات و تعارف کو یوم عرفہ کہا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے ان دونوں کو لا کر اسی خیمہ میں رکھا جو فرشتوں کے ذریعے سے مقام بیت پر نصب کیا گیا تھا۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت جبریل نے بروایت علامہ مجلسی ان دونوں کو صفا اور مروہ پر پہنچا دیا۔ پھر اس خیمہ کو جو مقام بیت پر نصب تھا بحکم خدا آسمان پر اٹھایا گیا اور اسی مقام پر کوہ صفا، کوہ مروہ، کوہ طور سینا اور کوہ سلام یعنی نجف اشرف سے پتھر منگوا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی گئی اور کوہ ابو قبیس سے وہ پتھر لا کر
نصب کر دیا گیا جو اس مقام پر محفوظ تھا اور جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہمراہ جنت سے لائے تھے، جس کا نام ہے حجر اسود۔ قصص الانبیاء جزائری کے مطابق حضرت آدم اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے اور جب وہ تھک جاتے تھے تو جبریل اٹھا لاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے حضرت آدم کو مناسک حج بتائے اور حج کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت آدم حج کرنے کے لیے آگے بڑھے تو شیطان آڑے آیا اور بہکانے کی سعی کرنے لگا۔ حضرت جبریل نے آدم سے فرمایا کہ اسے پتھر مارو۔ آدم نے پتھر مارے، جب 7 پتھر لگے تو وہ بھاگا، دوسرے مقام پر پھر سامنے آ گیا اور پھر پتھر مارے، پھر تیسرے مقام پر راستہ روکنے کے لیے آیا، آپ نے پتھر مارے اور جب 7 پتھر اس کے لگے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حج میں رمی جمعرات کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد طواف النساء واجب قرار دیا گیا ہے۔ جو طواف النساء نہ کرے اس کی عورت اس پر حج کے بعد حلال نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ حج کے سلسلہ میں جب آدم مقام منی پر پہنچے تو جبریل نے کہا کہ مغفرت کی تمنا کرو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس غیر موسوم جگہ کا نام منی رکھ دیا گیا۔ جب کعبہ بنایا جا چکا تو جبریل نے ایک آواز بلند کی، اے دنیا کے لوگو، تم پر حج واجب کیا گیا ہے۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ پشت آدم سے پیدا ہونے والے مسلمانوں نے صلب آدم سے جبریل کی آواز پر آواز دی، لبیک اللہم لبیک۔ یہی وجہ ہے کہ ان جملوں کو حج کا اہم جز قرار دے دیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔